بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہ دیکھا ہو تو اسے جو کہ 2 دانوں کو قیامت کے دن گرہ لگانے کے لیے کہا جائے گا اور وہ اسے ہرگز نہیں کر سکے گا، اس لیے مار کھاتا رہے گا۔ اور جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اور جو کوئی تصویر بنائے گا اسے عذاب دیا جائے گا اور اس پر زور دیا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے، جو وہ نہیں کر سکے گا۔ جھوٹا خواب سنانا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا دینی احکامات سے متعلق جھوٹے خواب کے ذریعے کوئی بات بیان کی جائے تو اس گناہ کا وبال کس قدر زیادہ ہوگا۔ اسی طرح بلا اجازت ویڈیو یا آڈیوز ریکارڈ کرنا اور انہیں پھیلانا کانوں میں سیسا ڈلوانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو یعنی صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوتا، لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے نہ ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اپنی جانوں سے عزیز رکھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور احکام کو مد نظر رکھتے تھے۔ آج ہمارے ہاں کسی مہمان خصوصی کے لیے احتراماً کھڑا نہ ہونا کس قدر معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ در حقیقت ایسے کھڑا ہونا معیوب سمجھا جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔